السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق۔ صدر محترم، حکام صاحبان، مشفق اساتذہ کرام و مہمانان اعظام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میرا عنوان ہے گالی ایک خطرناک گناہ۔ پیارے ساتھیوں، آج چہر جانب گالی گلوچ کا بازار گرم ہے۔ چھوٹے بڑے کو، بڑے چھوٹے کو گالیاں دے رہا ہے، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ گالی دیتے وقت ماں بہن کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور گالی سننے والے بھی مسکراتے ہوئے ہنسی خوشی گالیاں قبول کر لیتے ہیں کہ چلو میرے دوست ہی نے تو گالی دی ہے۔ گویا کہ لوگوں کو گالی دینے اور گالی سننے کی عادت ہو چکی ہے اور احساس گناہ ختم ہو چکا ہے، حالانکہ کسی بھی حالت میں کسی کو گالی دینا خطرناک گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ گالی کہتے ہیں کسے۔ اردو لغت کے مطابق گالی فحش گوئی، بد زبانی، گندی اور بیہودہ بات کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عیب زوئی، الزام تراشی اور لعن طعن وغیرہ یہ سب گالی کے مفہوم میں شامل ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ مذہب اسلام نے گالی دینے والے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یا مسلمان کو گالی دینا یا دونوں فسق میں شامل ہے۔ اور فاسق کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يُحْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ، بس فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ آپ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج معاشرے میں کتنے لوگ فاسق میں شامل ہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ لیجئے ایک اور حدیث سنیں اور غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل النار خمسۃ، جہنمی 5 ہے، ان میں سے ایک الشنجر الفحاش، گالیاں بکنے والا، فحش کہنے والا۔ سنا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ گویا کہ گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور گالی دینے والے کی دنیا میں بھی عزت نہیں رہتی ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ سنیں اور عبرت حاصل کیجئے۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب اس شخص نے زیادہ ہی برا بھلا کہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، غصے سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر آپ سے ملے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس شخص کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بات تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، لیکن تم نے اس شخص کی کسی بات کا جواب دے دیا تو شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں بیٹھ نہیں سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو گالی جیسے خطرناک گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔